الرحیم السلام علیکم اپنے دیکھنے والے ناظرین اور تمام دوست احباب کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ آج ہم آپ کو قم المقدس جو کہ حرمین اہل بیت علیہ السلام کے لیے مشہور ہے اور دنیا جہاں سے لوگ زائرین جو ہے یہاں پہ اہل بیت علیہ السلام کی زیارت کے لیے یہاں پہ آتے، خاص طور پر حرم حضرت بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا اور مسجد جمکران جو کہ ایک تاریخی مسجد ہے محمد زمان سے منسوب، اس مسجد کی زیارت کے لیے یہاں پر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی امام زادگان ہیں اور شہداء ہیں، زائرین یہاں پر آتے ہیں، انٹرنیشنل اور ٹورسٹ بھی یہاں پر آتے ہیں زیارت کے لیے، اور اس علاقے کی خوبصورتی تاریخی شہر ہے۔ تو آج ہم آپ کو حرمین اہل بیت کے علاوہ قم کی خوبصورتیاں میں سے ایک اس علاقے کے خوبصورتی یعنی پارکس ہیں، یعنی پبلک پلیسز ہیں، جس انداز میں ان کو ڈیکوریٹ کیا گیا۔ انسان کہیں پہ بھی جاتا ہے تو وہاں سے کوئی سبق لیتا ہے، کچھ سیکھ کے جاتا ہے۔ تو ہم جب اس طرح باہر ممالک میں آتے ہیں اور خاص طور پر جب اس طرح کے پلیسز میں آتے ہیں تو ہمیں خود احساس ہوتا ہے کہ واقعاً بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آسانی سے ریپلیکیٹ ہو سکتی ہیں، اس کو ہم اپنے اس میں یعنی ٹرانسفر کر سکتے ہیں، سیکھ کے اپنے علاقے کے اندر اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ یہاں کی مثال کے طور پر ایک پبلک پارک ہے جسے پارک جوان کے نام سے یہاں پہ مشہور ہے، جانا جاتا ہے۔ اس پارک میں ہم آپ کو دکھانے کے لیے لے آئے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مثلا کتنا خاموشی ہے، یہاں پہ فیملیز آئی ہوئی ہیں اپنے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے فیملیز کے ساتھ یہاں پہ گھر میں کھانا پکاتے ہیں، لے آتے ہیں، یہاں پہ بچھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ یہ جو یہاں پہ درمیان دکھاتے ہیں یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ یعنی دسترخوان بچھاتے ہیں، فیملیز بیٹھتے ہیں، کیونکہ جہاں پہ فیملیز ہم اس طرف نہیں جا رہے تاکہ وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ ہم اس پارک کے اس علاقے میں بیٹھے ہیں جہاں پہ یعنی رش کم ہے۔ تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ہے، یعنی واکنگ ٹریکس بنایا ہے۔ یعنی ایرانیوں کی جو سب سے پازیٹیو اور کمال چیز ہے نا، یہ بہت صفائی پسند لوگ ہیں۔ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں مثال طور پر یہ باربیکیو کرنے کے لیے انہوں نے یہاں پہ یہ ایک چیز بنایا ہے، یہاں پہ لوگ آئیں گے باربیکیو کریں گے، اور یہاں پہ آپ دیکھیں کوئی کچرا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ لوگ یہاں پہ آتے ہیں، فیملیز کرتے ہیں، بہت سارے اس انداز میں یہاں پہ کھانے پینے کے یعنی پارٹیز ہوتی ہیں، رات کو آتے ہیں جوان فیملیز وغیرہ، اور یہ یہاں پہ آپ کو کوئی ریپر سنگل نظر نہیں آئے گا۔ یعنی انہوں نے اپنے اور اجتماعی یعنی ایک تربیت اس انداز میں کی ہے کہ اگر چھوٹا بچہ بھی جس کا اتنا کوئی سینس نہیں ہوتا، 3 4 5 سال کا بچہ چاکلیٹ بسکٹ کھا لیتا ہے، وہ کھانے کے بعد وہ ریپر وہاں پہ روڈ پہ نہیں پھینکے گا، بلکہ یہاں پہ دیکھیں ہر قدم پہ ڈسٹ بن لگے ہوئے ہیں اس پورے پارکس کے اندر۔ پھر یہاں پہ آپ کو اس پورا پارک میں بھی مثال کے طور پر آج بہت زیادہ رش ہے ایام فاطمیہ کی وجہ سے، لوگ بہت آئے ہوئے ہیں، زائرین آئے ہوئے ہیں، یہاں کے لوکل لوگ آئے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو یہاں پہ کہیں پہ کوئی ایک سنگل ریپر نظر نہیں آئے گا۔ کتنا صاف ستھرا ہے، یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ پراپر ایک صفائی کے لیے کوئی ٹیم ہو جو ہر منٹ ہر گھنٹے بعد صفائی کرتے، نہ ایسا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنے نسلوں کی، اپنے قوم کی اس اجتماعی انداز میں، اس انداز میں تربیت کی ہے کہ یہاں پر لوگوں کا یعنی شعوری طور پر یہ چیز یہ باور کر چکے ہیں کہ یار یہ پورا علاقہ ہمارا ہے، اگر ہم اس کی صفائی نہیں کریں گے تو کون کرے گا۔ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں، ہم پبلک پارکس میں جاتے ہیں، اسکولوں میں، کالجز میں، سڑکوں پہ جہاں جاتے ہیں وہاں پہ گاربیج ہی گاربیج نظر آتے ہیں۔ تو یہ سیکھنے والی عمل ہے۔ ہمیں یقیناً اس پہ ہر چیز ہم حکومت کے اوپر ڈال دیتے ہیں، یہ اداروں کے اوپر ڈال دیتے ہیں، بحیثیت ایک شہری، ایک ملک کے کیا میری رسپانسبلٹی نہیں ہے؟ ان پارکس کے ذریعے سے آپ یہاں سے اس قوم سے جو سیکھنے والی چیز ہے ان میں سے ایک یہ وہ کتاب دوست ہیں، ان کی لائبریریز بہت آباد ہوتی ہیں، لیکن کیونکہ آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ صرف یعنی تفریح کے مقامات ہے، پارکس ہے، ہمارے ادھر کی پبلک پارکس کو دیکھیں اور یہاں اور ان کی خوبصورتی دیکھیں، یعنی کیئر کی بات ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کتنے خوبصورت قسم کے پھول یہاں پہ لگاتے ہیں، یعنی مثلا انہوں نے بھرپور انداز میں اپنے لوگوں کو یعنی سیر و تفریح کے لیے بہت ہی مثبت انداز میں چیزیں کی۔ پھر ایکسرسائز کی، یہاں پہ بہت سارے آپ کو ایکوپمنٹس نظر آئیں گے۔ یہاں پہ ہم اگر اس پارک کے اندر آگے چلیں گے تو یہاں پر آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی پھر ان کی خوبصورت بھی ہے، یعنی ان کی سڑکوں پر جب ہم جاتے ہیں چلنے کے لیے تو یہاں پر اکثر مطلب ایکسرسائز کے لیے بہت سارے ایکوپمنٹس لگاتے ہیں، یعنی تقریباً ایرانی جو ہے وہ ایکسرسائز کرتے ہیں اور پھر گیمز خاص طور فٹ بال زیادہ کھیلتے ہیں۔ اور جب ہم سیکنڈ ٹائم جب جاتے ہیں یا مارننگ ہم جب جاتے ہیں، یہاں کے بزرگ، خواتین، مرد جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ واک کرتے نظر آتی ہیں، اور پھر یہ بہت صبح جلدی جاگ جاتے ہیں، رات کو جلدی سو جاتے ہیں، یعنی ان کا ایک اجتماعی انداز میں یہ
یعنی ان کی کلاسز، ان کے کام کا جو سلسلہ ہے وہ بہت جلدی سٹارٹ ہوتا ہے. اور یہاں پر ہم آپ کو اسی پارک سے ریٹری پارک کے جوان کے ساتھ ایک جھیل، آرٹیفیشیل جھیل انہوں نے بنایا ہے جہاں پہ فیملیز آتی ہیں، اور یہ جو فیملیز ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پہ چھوٹے کشتیاں رکھی ہیں بچوں کی انجوائمنٹ کے لیے. اور اس جھیل کا بھی ہم آپ کو ایک نظارہ دکھاتے ہیں. اور یہاں پہ آپ دیکھیں یعنی انہوں نے ان سے جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ سیکھنے والی بات ہے وہ ایک تو یہ صفائی والی ہے، دوسری یہ کہ ان چیزوں کو، اپنی چیزوں کو مینٹین کرنا. ہمارے ادھر پبلک پارک میں چیئرز لگاتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، یعنی مطلب بہت ہی گندا استعمال کرتے ہیں، ہم اس کو استعمال کرنا نہیں آتا ہے. یعنی ہم جب کوئی پبلک جگہ میں جاتے ہیں تو اس چیز کو اس انداز میں یوٹیلائز کرتے ہیں کہ اب یہ ہم آخری بار آ رہے ہیں اور یہ ہمارا نہیں ہے. مثال کے طور پر اس طرح یہ آپ یقین جانیں جب یہاں کے لوگوں کے ساتھ ہم مختلف علاقوں میں دیکھتے ہیں، یعنی یہ اس انداز میں کیئر کرتے ہیں جیسا ان کا اپنا گھر ہے. مثال اس پارک میں یہاں پہ جتنی فیملیز ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی وہ اس انداز میں مینیج انداز میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس انداز میں اپنے بچوں کو یا یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں جیسا وہ اپنے کسی صحن میں ہے. یعنی کوئی چیز نیچے گرنے نہیں دیتے ہیں. اگر کوئی چیز اگر ایون کی میں کئی فیملیز کو دیکھتا ہوں یہاں پہ کہ مثال کوئی چیز اگر اپنی جگہ میں نہیں ہے نا وہ اٹھا کے اپنی جگہ میں رکھ لیں گے. یعنی یہ سینس، یہ ایک کہتے ہیں کہ نیشن بلڈنگ یہ ہوتا ہے اصل. یعنی قوم کو اس انداز میں ڈیولپ کیا جاتا ہے، ان کی شعوری طور پر ان کی سطح بلند کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جھیل جو ہے یہاں پر چھوٹے کشتیوں کی سہولت موجود ہے. اور یہاں پہ اور یہ فیملیز دیکھ سکتے ہیں آپ، فیملیز آئی ہوئی ہیں یہاں پہ. اور یہ خوبصورتی ہے. تو آج کے لیے انشاءاللہ پھر اگلے کسی ویلاگ میں آپ کو ایک نئے پارک، ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک نئی چیز آپ کو دکھائیں گے. اور یہ سب کچھ بنیادی ہدف و مقصد یہ ہے کہ ہم ان سے سیکھیں پازیٹیو چیزوں کو. ہم اپنی سوسائٹی میں پازیٹیو ویلیو ایڈیشن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر کسی قوم کے اندر، کسی فرد کے اندر اگر پازیٹیو ویلیو ایڈیشن نہ ہو تو وہ گروتھ نہیں کرتا ہے. کسی کی گروتھ کے لیے، پازیٹیو ویلیو ایڈیشن کے لیے لازمی ہے کہ ہم دنیا جہاں سے بھی ملا ہے، یعنی کہتا ہے علم مومن کی میراث ہے، جہاں سے بھی ملے لے لیں. تو یہ ساری چیزیں جو سیکھنے والی ہیں. ہم اپنے وطن پاکستان جو کہ بہت خوبصورت ہے، ہر لحاظ سے بہت یعنی قوی، بہت طاقتور ملک ہے، لیکن بدقسمتی سے یعنی نیشنل بلڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں پبلک خود خراب کرتی ہیں. ہمیں دیگر اقوام سے اپنے ملک اور اپنے وطن ڈیولپ کیسے کرتے ہیں سیکھنا چاہیے. دیٹس آل.